السلام علیکم، ویلکم ٹو ایجوکیشن انفوز چینل۔ آج کے ویڈیو میں ہم خیبر پختونخوا کالجز میں وزٹنگ لیکچرار کی جو مختلف پوسٹیں آئی تھی اس کے حوالے سے بات کی جائے گی، ساتھ میں انٹرویو، ڈیمو، ڈاکومنٹس اور پریزنٹیشن کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا۔ لیکن ویڈیو کو آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری چینل ایجوکیشن انفوز کو سبسکرائب کرو اور بیل کا آئیکن ضرور دباؤ تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کی تفصیلات آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کے علم میں ہے کہ مختلف کالجز نے اپنا میرٹ لسٹ تیار کر کے اپنے آفیشیل فیس بک پیج پر اپلوڈ کر دیے ہیں۔ وہاں پہ جا کے آپ لوگ اپنا نیم اور اپنا میرٹ نمبر چیک کر سکتے ہیں۔ اگر کہیں پہ آپ کے میرٹ میں غلطی ہے تو آپ لوگ متعلقہ کالج کے جو کمیٹی ہے اس سے رجوع کرے اور اپنی غلطی کی تصحیح کرے۔ اگر آپ خیبر پختونخوا کے سرکاری کالجز میں وزٹنگ لیکچرار کی اسامی کے لیے انٹرویو دینے جا رہے ہیں تو عموماً انتخاب میں دستاویز کی جانچ، انٹرویو اور ڈیمو پریزنٹیشن یا ڈیمو لیکچر شامل ہوتے ہیں۔ مختلف کالجز کے نوٹس کے مطابق امیدوار سے تقریباً 10 سے 15 منٹ کا ڈیمو کلاس بھی لیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں انٹرویو کے لیے جو ضروری ڈاکومنٹس ہیں اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے پاس اوریجنل CNIC اور اس کی فوٹو کاپی ہونا چاہیے۔ نمبر 2، آپ کے پاس پاسپورٹ سائز 2 تصاویریں ہونی چاہیے جو کہ بیک اینڈ فرنٹ دونوں سائڈ سے جو ہے نا اٹیسٹڈ ہو۔ تیسرے نمبر پر آپ کے پاس میٹرک، FA FSC، BA BSc، MA MSc یا BS کے جتنے بھی اسناد ہیں اس کی ایک فائل بنا کے اس کو اٹیسٹ کر کے یہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر آپ کے پاس ڈومیسائل ہونا چاہیے، اور اگر آپ کے پاس تجربہ کی کوئی سرٹیفکیٹ ہے تو وہ بھی شامل کرے، یہ جو ہے نا بہت مثبت اثر ڈالتی ہے۔ آپ لوگوں کے پاس اوریجنل CNIC، 2 پاسپورٹ سائز تصاویر، میٹرک سے لے کر ماسٹر تک جتنے بھی دستاویز ہیں وہ، اس کے علاوہ ڈومیسائل اور تجربے کی جو سرٹیفکیٹ یا ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ جسے ہم کہتے ہیں یہ ہونی چاہیے۔ ان تمام دستاویز یا ڈاکومنٹس کی 2 سیٹ بنا کر فائل میں رکھ کر اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ڈیمو پریزنٹیشن کی یا ڈیمو لیکچر کی۔ زیادہ تر صورتوں میں آپ کو اپنے مضمون سے متعلق 10 سے 15 منٹ کا لیکچر دینا ہوتا ہے، لیکن اگر پینل آپ میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ کا یہ دورانیہ بڑھ بھی سکتا ہے۔ ڈیمو کی طریقہ کار کی جو ہے نا اس کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اپنا مختصر مگر جامع تعارف کرا دیں۔ اس کے بعد سبق کا عنوان بورڈ پر لکھ لیں۔ عنوان لکھنے کے بعد اس کے جو لرننگ آبجیکٹیوز ہیں وہ بتائیں، اور ڈیمو دینے کے دوران آسان انداز میں پڑھانے کی کوشش کریں۔ جتنا ہو سکے آپ اس کو آسان سے آسان تر لہجے میں سمجھانے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں انٹرویو میں ممکنہ سوالات۔ عام طور پر انٹرویو میں یہی سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ اپنا تعارف کرا دیں۔ آپ لوگ اپنا تعارف بہترین انداز میں کریں وہاں پہ۔ اس کے بعد وہ لوگ آپ سے پوچھ سکتے ہیں جو پینل بیٹھی ہوتی ہے کہ آپ وزٹنگ لیکچرار کیوں بننا چاہتے ہیں۔ اس سوال کا جواب آپ لوگ ابھی سے تیار کریں اپنے پاس۔ اسی طرح آپ کے سبجیکٹ اسپیشلائزیشن سے متعلق وہ مختلف سوالات پوچھ سکتے ہیں آپ سے۔ اس کے علاوہ آپ کے سبجیکٹ کے جو بیسک کنسیپٹس اور ڈیفینیشن ہے وہ بھی آنی چاہیے آپ کو، یا اسی طرح کنڈیشنل کویسچن ہو گئے اس پر بھی فل کمانڈ ہونی چاہیے آپ کو۔ پریزنٹیشن کے لیے کم از کم 2 جو ٹاپکس ہیں وہ ہونی چاہیے آپ کے پاس، اس میں سے وہ آپ کسی بھی ایک کے متعلق کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ آپ جو ہے نا ہمیں لیکچر دیں۔ اسی طرح اگر پروفیشنل ایجوکیشن کی بات کروں تو ٹیچنگ میتھڈالوجیز اور کلاس روم مینجمنٹ، اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کے پاس علم ہونی چاہیے۔ اور آج کل یوز آف ICT ان ایجوکیشن یہ بہت اہم ٹاپک ہے، اس کو بھی ایک نظر دے کے یہاں سے وہ آپ لوگوں سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ اردو کے امیدوار ہیں تو ممکنہ ڈیمو کے جو موضوعات تھے وہ یہی ہو سکتے ہیں کہ غالب کی غزل کے متعلق ہمیں بتائے، اقبال اور فیض کی شاعری میں کیا فرق ہے۔ اسی طرح اردو نثر کے مختلف اقسام، یہاں سے بھی وہ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں آپ لوگوں سے۔ تنقید ایک وسیع دائرہ ہے، اس کے متعلق آپ لوگوں کے پاس علم ہونی چاہیے۔
اسی طرح افسانے اور ناول میں کیا فرق ہے، اور اردو کے جتنے بھی قواعد ہیں جو بنیادی، وہ تو ہر حال میں آپ کو آنی چاہیے، اور جو باقی ہیں اس کو بھی ٹچ دے، وہاں سے بھی آپ لوگوں سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں۔